بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور خبریں ہیں، ان کے بارے میں کریں گے۔ کچھ وزیر اعظم عمران خان کافی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں اور اپنے اندر ہونے والی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ آج انہوں نے عثمان بزدار صاحب کی بہت تعریفیں کی ہیں ملتان میں جا کے۔ اس کا بھی ذرا جائزہ لیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے، پس پردہ کوئی ایسی ان کو کوئی اطلاعات ملی ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اس وقت منصوبوں کا کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نظر آ رہے ہیں، عوام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو پہلی جو خبر ہے وہ ہے جناب JKT جہانگیر خان ترین گروپ کو بلاوا آ گیا ہے اور ان سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہے کل 4:30 بجے 4:30 بجے، اور تقریباً یہ 35 لوگ ہیں جی جن کو بلایا گیا ہے۔ فردن MPAs MNAs کو انوائٹ کیا گیا اور کال کی گئی ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے کال گئی ہے اور ان کو بتایا گیا کہ ان کی ملاقات ہے۔ ان ارکان میں کون کون ہوں گے یہ فہرست بھی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسحاق خاکوانی صاحب جنہوں نے پہلے بھی ہمیں کچھ خبریں دی تھیں، اور آج ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ ماجرا کیا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کیوں نہیں جا رہے۔ خاکوانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صابر بھائی، خیریت سے؟ دعائیں سر، اللہ کا شکر۔ چودھری صاحب بھی خیریت سے؟ جی سر بالکل، چودھری صاحب بھی آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اور خاکوانی صاحب یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے فردن کال کی گئی ہر MPA ہر MNA کو، وزیر کو، جو بھی JKT کے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں، کہا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ سے گفتگو کرنی ہے، تو کیا ڈیٹیل ہے اس کی؟ جی میں عرض کروں بھائی صاحب کہ یہ دوست جو سمجھتے تھے جہانگیر خان صاحب کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا جا رہا یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا پہلو ان کو نظر آیا کہ یہ ان کے خلاف جو کیس بنائے جا رہے ہیں اس میں ان کو فیئر طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا رہا، ان کے ساتھ کوئی اس انصاف سے انکوائری نہیں ہو رہی، تو ان لوگوں نے جہانگیر خان کے ساتھ خود رابطہ کر کے ان کے ساتھ آ کر ایک تعلق کی وجہ سے اور ایک سمجھتے ہیں کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو انہوں نے آ کے ان کا ساتھ دیا۔ ان لوگوں نے پھر جب دیکھا کہ یہ اس طرح معاملہ بڑھ رہا ہے تو ان لوگوں نے ایک ارداشت بنائی اور وزیر اعظم صاحب کو بھیج دی کہ جی ہم آپ کو مل کے اپنے لیڈر کے طور پہ، اپنی پارٹی کے ہیڈ کے طور پہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو جو بھی کہیں دفتروں سے یا کہیں لوگوں سے جو ان پٹ آ رہی ہے شاید اس میں کوئی صحیح طریقے سے چیزیں بن رہی، تو ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کافی دنوں کی بات ہے، آپ کے پاس بھی لسٹ ہے، وہ لسٹ سرکولیٹ بھی ہوئی، تو وہ اس کی وجہ سے کل انہوں نے یہ ٹائم دے دیا ہے۔ آج پروٹوکول والوں نے فون کر کے آلموسٹ سب کو اطلاع دے دی ہے کہ آپ کل 4 بجے تشریف لے آئیں، اور پرائم منسٹر صاحب سے آپ نے ٹائم مانگا تھا، آئیں، آپ کی اپنی بات سنیں گے، وہ لیڈر ہیں، پارٹی کے ہیڈ ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے لوگ اپنی گزارشات کریں گے۔ اچھا خاکوانی صاحب یہ بتائیں کہ ملاقات کا بلاوا آ گیا تو ایجنڈا بھی طے ہو گیا ہے، کوئی تحریری طور پہ یادداشت پیش کی جائے گی، مطالبات پیش کیے جائیں گے، یا ساری گفتگو زبانی ہوگی، اور اگر ہوگی تو کیا ہوگی؟ میرے خیال میں یہ زیادہ تر یہ انفارمل چیزیں ہوتی ہیں جب پارٹی کے اندر کسی سینئر آدمی کو، جو کہ چیئرمین ہے قدرتاً اس وقت پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کی لین دین والی بات نہیں ہوتی، صرف اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ کے پرائم منسٹر صاحب کو اپنا گزارشات کی جاتی ہیں اور اپنا موقف پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے موقف میں یہ ہے کہ جناب یہ چیز اس طریقے سے ہونی چاہیے تھی، اس طریقے سے جو ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک طریقہ ہے، اداب کا بھی یہ تقاضا ہے، اور اس میں کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ کسی سے آ کے کوئی جھگڑا یا ناراضگی یا اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ صرف لوگ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے
ریکویسٹ کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح کیوں ہو رہی ہے. جی چوہدری صاحب، اس سے اندر پارٹی کے اندر سے نقصان ہوگا جناب. پارٹی کے اندر اگر 4 بھی بندے ہوں اور ان کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ صحیح نہیں ہوا تو وہ آپ کے ساتھ پھر اس طریقے سے وہ حمایت تو رہتی نا جناب. جس طریقے سے اس وقت ایک مضبوط اپوزیشن بھی ہے اور پھر بندے خود کھڑے ہو کر اپوزیشن کو بھی فیس کریں. جی بالکل. اور اپنے گھر چوہدری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اس کو بھی فیس کریں. نہیں، پر ایک تو مریم نواز نے کہا ہے کہ آپ لوگ رابطہ کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ گئے. اور ویسے آپ پسند کریں یا نہ کریں، یا آپ مانیں یا نہ مانیں، جب لوگ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک صاحب جن کا بڑا رول ہے پارٹی کو اقتدار دلوانے میں، جہانگیر ترین صاحب کا، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ریاستی یعنی اپنا ان کا جب ان کا پیچھا کر رہی تھی ریاست، تو اس سے آپ نے جو نقصان کرنا تھا پی ٹی آئی اور عمران خان کا وہ تو کر دیا ہے. اب کل اس میں یعنی ڈیمیج کنٹرول ہے یا مطلب ہے کہ کوئی واقعتاً دلوں کی اور اکٹھے اپنا مل کے چلنے کی کوئی بات ہے؟ چوہدری صاحب، یہ جو ہے نا باقی مخالف لوگ یا مخالف جماعتیں، ان کا تو یہ وتیرہ ہوگا نا جناب کہ ہم جتنی بھی آپس میں ان کی ناراضگی کو طول دے سکیں. ان کی تو ایک خواہش ہوگی. ایسی ایک آدمی بتا دیں جس نے کبھی کسی سے رابطہ کیا ہو یا کسی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہو یا اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم کو چھوڑنے کے لیے بات کی. حقوانی صاحب، آپ کو مریم کا شارٹ سنواتے ہیں. ایک آخری میری بات سنیں نا. آپ نے اتنا بڑا سوال کیا اور ایک مطلب ایک آپ نے ایک بات کی ہے جس کی میری وضاحت تو سن لیں. جب گھر کے اندر کوئی لڑائی ہوتی ہے کیا بندے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ باپ کے ساتھ لڑائی ہو، کوئی بدتمیزی ہو اپنا بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، کبھی چلے بھی جاتے ہیں. ویسے حقوانی صاحب کبھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب معاملات بالکل خراب ہو جائیں نا تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جی میں تو اپنے ایک مثال دے رہا تھا. جو لوگ اس قسم کے ہیں جو ابھی تک اللہ نہ کرے اس طرح کی نوبت نہیں آئی، اور اگر آ بھی گئی تو جناب اس کے بھی آخر کوئی طریقہ کار ہوگا نا جناب. یہ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے آج سیاسی لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کی بدگمانی ہو. ہماری اپنی پارٹی میں لوگ کھڑے ہو کے آج بھی تقریریں کر رہے تھے ملتان میں، آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کوئی پیار محبت اخلاق کی بات تو نہیں کی. انہوں نے تو ایسی بات کی کہ یہ کل کے جاتے آج جائیں. یہ طریقہ کار تو غلط ہے جناب. یہ پارٹیاں اپنا پیار محبت سے چلتی ہیں، آپ کے عقیدے کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کے سوچ اور آپ کے اصولوں کے مطابق لوگ چلتے ہیں. ملازم تو نہیں ہے نا پارٹی کے اندر کوئی جناب. بالکل صحیح ہے، ملازم بالکل کوئی نہیں ہے. خان صاحب، چوہدری صاحب، حقوانی صاحب ترتیب سے میں آپ کو مریم صفدر صاحبہ کا ایک شارٹ سانگ ذرا سنائیے گا جی، انہوں نے کیا کہا ہے. جتنا بڑا گروپ آپ کو نظر آیا ہے تحریک انصاف کے ایم این ایز کا، ایم پی ایز کا، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ گروپ اس سے بہت بڑا ہے. بہت پہلے سے ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ہمارے ساتھ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے میں. اب ایک اور انہوں نے گفتگو کی اسی مسئلے پہ، وہ بھی سنیں. ایکٹیویٹیز ان کی دیکھتی ہوں، ان کے اجلاس دیکھتی ہوں. گروپ 40-50 ایم این ایز، ایم پی ایز کا بن چکا ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہم سے رابطے میں اور سینٹ الیکشن میں بھی رابطے میں تھے. ٹکٹس کے لیے بھی بات کر رہے تھے پی ایم ایل این کے ساتھ. ہم سے بھی رابطے میں ہیں اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے. اور اسی طرح کی بات پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی لوگ رابطے میں ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو خاکوانی صاحب، یہ تانے بانے تو آپس میں مل رہے ہیں نا؟ میں صابر بھائی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں جی. اس میں تو کوئی وہ بات ہی نہیں. جہاں تک رہا مسئلہ سینٹ کی الیکشن میں حفیظ شیخ صاحب اینڈ چودھری رضا صاحب کا، وہاں کافی سارے حضرات تھے جنہوں نے کہا ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں. ان لوگوں میں آپس میں بات جب ہوئی تو ہم ووٹ دیتے ہیں، ہمیں
جو پنجاب کے تھے انہوں نے کہا ہمیں نواز شریف صاحب اپنا کینڈیڈیٹ بنا دیں اگلے الیکشن میں تو ہم یہ اپنا الیکشن جو سیٹ ہے اس کا نقصان کر لیتے ہیں. اور کئی حضرات جو سندھ میں تھے انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی ہمیں سیٹ دے دے اگلے الیکشن میں. وہ تو سب کو پتہ ہے جناب، ان کا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی پتہ ہے. اور حلفاً آپ کو میں حلفاً قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ہم میں سے کسی بندے نے جہانگیر، میں اپنے دو بندوں کی تو قسم اٹھا سکتا ہوں، ایک میرا اور ایک جہانگیر خان کا، اگر ہم نے کسی ایک آدمی کو کہا ہو کہ پارٹی کے خلاف جائے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز ہے نہ ہی میں عمران خان کا ساتھی اور دوست، اور جو میں نے جو عمران خان صاحب کے لیے کام کیا ہے وہ بہت کم لوگ ہیں پارٹی میں جنہوں نے کام کیا. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اپنی بڑائی کر کے ہمیں اپنے دکھائیں. اس میں 11 MNAs ہیں جو جا رہے ہیں کل، اور 6 وزیر ہیں پنجاب کے، یعنی کہ بزار صاحب کی کیبنٹ کے ممبر ہیں 6. نعمان لنگڑیال صاحب ہیں، اجمل چیمہ ہیں، عبدالحی دستی، امیر محمد خان، رفاقت گیلانی، فیصل جوانا، یہ ہیں 6 کیبنٹ ممبر ہیں. اس کے بعد جو MNAs جا رہے ہیں ان میں راجہ ریاض ہیں، سمی گیلانی ہیں، ریاض مزاری، مبین عالم انور، جاوید وڑائچ، غلام بی بی بھروانہ، فضل حسن شاہ، صاحبزادہ محبوب سلطان، صاحبزادہ امیر سلطان، خواجہ شراز، غلام لالی. ان 11 میں سے وہ 7 لوگ بھی، غلام محمد لالی، جی ہاں غلام محمد لالی، ان 11 ارکان میں وہ 7 لوگ بھی شامل ہیں جو PTI نے شارٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا، حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیا. انہی 11 میں سے وہ 7 ہیں، وہ نام موجود ہیں. تو وہ سر ہوگا جی آنیسٹ ٹو گاڈ، میں قسم حلفاً کہہ کے دیتا ہوں، اگر ان میں سے ایک آدمی جھوٹا ہمارے خلاف بات کر کے کہے کہ اسحاق خان، جہانگیر خان تم نے ہمیں فلانے وقت کہا تھا اور یہ اس وجہ سے کہا تھا اور اپنی ناراضگی کی وجہ سے کہا، میں لا الہ محمد رسول اللہ آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم نے کسی سے ایک آدمی کو نہیں کہا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالیں. اچھا بالکل. اب اچھا بھائی صاحب صحیح ہوگی بات کے لیے بات سنیں، میری گزارش سنیں. جی یہ کئی حضرات جو کسی دوسری جماعتوں میں رہے ہیں، آخر ان کے کسی جگہ تعلقات ہوں گے. اگر انہوں نے اس تعلقات کی بنیاد پہ کہا ہے تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے پارٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی ناانصافی کی ہے. میں تو آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، آپ مجھے تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، زبان میری جو ہے نا اگلی بات کسی سے گھبراتا نہیں. اگلی بات یہ بتائیں کہ کل چوہدری صاحب آپ بھی پوچھیں کہ کل کوئی ایسا بھی ہے کہ ڈیڈ لاک آپ 2 اور 2 4 کی طرح بات کریں گے کہ جناب یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، یہ پوری کریں، ورنہ پھر اللہ حافظ. سر یہ میں آپ کروں، یہ کل وہ آ رہے ہیں، شاید ان کی ہمارے ساتھ پہلے ملاقات بھی ہو زیادہ پہلے، اور یہ بات کی جا سکتی ہے اور پوچھا بھی جا سکتا ہے. تو میں آپ کو سے جو یہ پارٹی پلیٹ فارم کے چھوڑنے کے بعد ڈیڈ لاک اور چیزیں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں، پارٹی کے اندر رہ کے ناراضگیاں نہیں ہو سکتی، نہ ہونی چاہیے. چوہدری صاحب جی وہ مطلب ٹھیک ہے، اگر آپ اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے بعد پھر آپ باتیں کرتے ہیں، وہ آپ ڈینائی کر دیتے ہیں. آج وہ سارے لوگ ہیں جو پنجاب گورنمنٹ سے نالا ہے، ان میں اکثریت MNAs میں بھی اور MPs میں بھی کہ جو یہاں پنجاب کی صورتحال کی وجہ سے بادزن ہے، یا تو وزیر اعظم نے تو آج بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی بزدار جو ہے اس سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا وزیر اعلیٰ. تو میٹنگ پوائنٹ کہاں ہے پھر؟ ہاں سر، وہ تو اگر دیکھیں یہ جو ہمارے جہانگیر خان کے ساتھ آ کر بات کی ہے اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی ناراضگی کے ایک اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں. چوہدری صاحب میں تو نہیں کہہ رہا کہ صرف ہماری وجہ سے اور جہانگیر خان کی وجہ سے وہ تشریف لا رہے ہیں اور اپنا ناراضگی تو اگر کسی نے کرائی ہے تو وہ جناب ان سے پوچھا جائے کہ یہ میرے MNAs کو کیوں ناراض کیا ہوا ہے. یہ بھی ان کے فرض بنتا ہے کہ جی ان کو اپنا ساتھ رکھنا اور پارٹی کو مضبوط کرنا. تو ان 2 بڑے لوگوں کا کام ہے نا جناب، ایک پرائم منسٹر اور ایک چیف منسٹر کا کام ہے. چیف منسٹر اپنا فرنٹیئر کا بھی کام ہے.
چیف منسٹر اس کا بھی کام ہے، اپنا بزدار صاحب کا بھی کام ہے کہ وہ پارٹی کے ستون بن کر ان کی امداد کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگوں کو لڑانے کے لیے آئے ہیں جناب. اچھا خاکوانی صاحب، وہ ناراضگی ہیں آپ کے اگر میں سمجھوں ایک تو معاملہ شروع تو ہوا تھا شوگر کرائسس سے اور جہانگیر خان ترین صاحب، علی ترین اور ان کے خلاف مقدمات سے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ چارج شیٹ عثمان بزدار صاحب کے خلاف بھی ہوگی، وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف بھی ہوگی، اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف بھی ہوگی، شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے گا. یہ ہوں گے میٹنگ پوائنٹ، ٹاکنگ پوائنٹس؟ چیف منسٹر بھائی صاحب، کے پی کے اندر تو ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو فرنٹیئر سے یہاں اس گروپ میں فی الحال آیا ہو یا جیسے درخواست کی ہو پرائم منسٹر صاحب کو ملنے کی. تو لہذا اگر بزدار صاحب کے ساتھ ہے تو وہ بزدار صاحب کا جو ایم این اے ہے نا، اس کا سر 20-25% صرف کام ہوتا ہے فیڈریشن میں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. باقی تو 70-80% تو جناب پروونس میں کام ہوتا ہے ان کا. ان کے کام اور ان کی لگن، اور ان کو بھی اپنا ووٹر سمجھنا چاہیے چیف منسٹر صاحب کو بھی. اگر انہوں نے کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بے رخی رکھی ہے تو جناب یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے جناب. اور ان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. آپ کو وہ یاد ہے جناب چودھری صاحب، جب پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے تھے پنجاب کے، وہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ میں مشرف صاحب کا ہاتھ مضبوط کرتے تھے کہ ان کی پارٹی کے اندر اور کام کیے جائے، ان کو اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے چلا جائے. تو یہ ساتھی بنتے ہیں جناب. اگر ساتھی کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے ناراضگی کے سبب بنے تو جناب یہ تو پھر وہ جانے اور اپنا پرائم منسٹر صاحب جانے نا کہ کس کے ساتھ کیا دیا. اور یہ چیزیں کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے بلا کر چیف منسٹر کے سامنے بات کی ہوئی ہے، کئی دفعہ بات کی ہوئی ہے. ایک اہم وزیر ہیں صوبے کے، پنجاب کے، وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں. وہ ابھی تک فرنٹ فٹ پہ کیوں نہیں آئے؟ وہ پیچھے رہ کے یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کون صاحب ہے جی؟ مجھے نہیں، وہ کون ہے فرنٹ فٹ؟ آنیسٹلی مجھے نہیں معلوم. جتنے ساتھی ساتھ ہیں وہ تو ساتھ ہیں، جو نہیں آئے اب مجھے ان کی ناراضگی یا ان کے پیچھے رہنے کے سبب ایمان اللہ مجھے نہیں پتا. مجھے آپ نام بتا دیں، شاید میں پوچھ کے آپ کو صحیح بات ہوگی پروگرام کے بعد میں بتا دوں گا یا اگلے پروگرام میں بتا دوں. چوہدری صاحب آپ کو نشانی بتاتے ہیں، وہ چوہدری صاحب کے بتائیں جی. میرے نہیں علم میں. وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں، وہ سارے ہی ہیں. ہاں جی، وہ تو جتنے بندے ہیں نا، بزدار صاحب سے سب سینئر ہیں. بزدار صاحب ایک ہفتہ پہلے پارٹی جوائن کی تھی، ٹکٹ جب دیے جا رہے تھے. میں ساؤتھ پنجاب کا صدر تھا، میں تو بزدار صاحب سے نہیں ملا تھا بطور صدر، اور نہ ہی میں نے کبھی انٹرویو کے لیے سب کو بلایا تھا، نہ ہی میں نے 550 بندوں کے لیے ترتیب بنائی تھی اور پھر اس کی ترتیب کی کتاب پارلیمنٹری بورڈ میں رکھی تھی کہ صاحب فلانے فلانے ہیں. یہاں اس کے مسئلہ تھا توسا شریف کے اوپر ایم این اے چوز کیا گیا تھا خواجہ شیراز صاحب کو. ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے 2 MPs دے دیں اور وہ آپ کی ٹیم ہوگی. انہوں نے اپنے ایک کزن کو جو کہ ان کے ساتھ پیپل پارٹی کے اندر MPA رہا تھا 2013 سے لے کر 2018 تک، ان کو انہوں نے ڈراپ کیا. ان کو وہ ساتھ لے کے آئے. صرف وہ جانتے ہیں ان کو، ہم تو جانتے چلیں. یہ خاکوانی صاحب آپ جی. کا بہت بہت شکریہ. ایک تو یہ جہانگیر ترین صاحب کو معلوم ہے کہ وہ وزیر کون ہیں، ترین ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، اور اس کا وزیر اعظم عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ وہ بھی شرارتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. خیر، بہت بہت شکریہ جی. اگلی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں. اب بات آئیں جی، اب ایک تو آپ کو بتا دوں کہ مزید ملاقاتیوں کے جو نام ہیں، کل 21 MPs ہیں، جن میں سے 6 کیبنٹ ممبر ہیں بزدار صاحب کے، جو بزدار صاحب کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ لے کے آ رہے ہیں. 11 MNAs کا میں بتا چکا ہوں. جو MPs ہیں دیگر، ان میں خرم لغاری صاحب ہیں، اسلم بھروانہ، نذیر چوہان، آصف مجید، بلال وڑائچ، عمر آفتاب ڈھلوں، طاہر رندھاوا، ظفر وڑائچ، نذیر بلوچ، عمر تنویر بٹ، امین چودھری، چودھری افتخار گوندل، غلام رسول سنگا، قاسم لنگا اور سعید اکبر نوانی. یہ کل آ رہے ہیں اور یہ اعظم خان صاحب کے خلاف، شہزاد اکبر صاحب کے خلاف اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے خلاف
یہ بھی مقدمہ اپنا پیش کریں گے. تو وزیر اعظم عمران خان عثمان بزدار صاحب کے بارے میں انہوں نے آج کیا کہا اس ملاقات سے چند گھنٹے پہلے، سنائیے جی. کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں ان کی 2.5 سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو 2.5 سال پہلے بالی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں، کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا، اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں. موازنہ تو کریں کہ اس نے کیا اپنے 2.5 سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ موازنہ. اب ایک اور انہوں نے اس بزدار صاحب کا دفاع کرتے ہوئے کہا، سنائیے جی. جب ایویلیویشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کس نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کو مدد کی، یہ ہے ایویلیویشن. یہ نہیں ہے کہ وہ اربوں اربوں روپے اپنی سیلف پبلسٹی میں، تصویروں میں، ہر روز اشتہاروں میں خرچ کر دے، میڈیا کو رشوت دے اور اپنی پبلسٹی کروا لے. اصل میں ایویلیویشن ہونی چاہیے کہ کس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کی. ابھی جی بزدار صاحب کا ویژن. 2018 میں الیکشن جیتے تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں، اسی طرح کا میں وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں. حالانکہ عثمان بزدار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے، بعد میں آئے تھے. لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر، اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے. یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہاں سے پیسے چوری کر کر کے وہاں بڑے بڑے لنڈن کے فلیٹ لے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور ٹیز لگوائے. یہاں وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو، لوگوں کی دکھ اور درد میں شامل ہو، ان کو سمجھے. جی چودھری صاحب فرمائیے. میرا اس پر کوئی رائے تو چھپی ہوئی نہیں ہے، لہذا بار بار کہوں گا پھر بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے میں اب اوائڈ کر رہا ہوں. نہیں، ہم تنقید ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ بھی کوئی سنجیدہ نوعیت کی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان بھی یہ فیل کر رہے ہیں کہ کوئی بہت ہی حساس نوعیت کا حملہ ہونے والا ہے عثمان بزدار صاحب پہ یا ان پہ. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، آپ ایک دونوں چیزوں کو ذرا گڈ مڈ نہ کریں. کل میں نے تفصیلات حاصل کی ہیں شوگر سبسڈی کے اوپر نیب راول پنڈی میں جو انکوائری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ادھر فراڈ ہوا ہے، اربوں روپیہ لوٹا گیا ہے اور کس طرح دھوکہ دیا گیا. اب وہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے سامنے پیش کریں گے لوگوں کو. لیٹ دی پیپل جج. آپ وہ بات نہ کریں جو کل پر آپ کو شرمندگی ہو. میں کسی ایسی بات پر، اور ہمارے علم میں بہت سارے نوٹس آئے ہیں، چیزیں آپ کو بھی پتہ ہے، اور برملا کہنا شروع کر دیا بعض لوگوں نے، اس کا بھی آپ کو پتہ ہے. اب یا تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو صرف وزیر اعظم کے علم میں ہیں اور باقی سب جو ہے وہ انہوں نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. یعنی ہو سکتا ہے دس لیٹس ایڈمٹ کہ ہمیں نہیں پتا وہ کوئی ایسی کارکردگی ہے یا ایسا کارنامہ ہے یا بہت ایسی. بھائی یہ ہوا تو یہ ہے کہ 3 مارچ کو آپ کی اس کارکردگی کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے عدم اعتماد کا شکار ہو گئی تھی. میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ بالکل نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ 11 لوگوں میں وہ 7 لوگ شامل ہیں. 7 ہے، 50 ہو گئے تھے جی. ہم تو یہ سب ہمارا کوئی قصور اگر کوئی یہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں، مانتا ہوں کہ ہم نے یہ تسلیم کر کے کہ عمران خان ایک دیانتدار لیڈر ہے اور وہ آئیں گے اور ملک میں ایک دیانتدار حکومت آئے گی اور عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی. اگر ہم نے یہ تصور کر کے اور فرض کر کے ان کا ساتھ دیا ہے تو ہمیں اتنی سزا نہ دی جائے کہ ہم آنکھیں بند کر کے وہ جو ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز بتائیں، جو ڈاکومنٹس دکھائے جاتے ہیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں، کہ ان کو اگنور کر دیں اور آپ کہہ دیں کہ صابر شاہ، کیونکہ میں رپورٹرز میں سینئر ہوں چودھری صاحب، جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے. بٹ دس از ناٹ آن. یہ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہوں اور یہ ہو سکتا ہے علی حسن ٹھیک ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ میرے مقابلے میں یعنی وہ سیرش یا مقصود یا ہمارے جو ہونہار کیا نام ہے، دیکھیں آپ ان کا نام ہی بھول گئے ہیں، پروڈیوسر ذیشان بابر،
وہ ان کی رائے ٹھیک ہو اور ہماری غلط ہو. وی آر اوپن ٹو کنوکشن. لیکن معاف کرنا، میں کئی چیزوں سے قائل نہیں ہوں. چوہدری صاحب آپ قائل نہیں ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں، پوچھے جو مرضی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا ادراک ہے، احساس ہے، کوئی اطلاع ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں تو پھر اس کہانی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی گڑبڑ محسوس کر رہے ہیں آپ حالات و واقعات پاور کوریڈور؟ 100% گڑبڑ ہے. کیا سننا چاہتے ہیں؟ آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے. آپ سمندر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ہیں وہ ندی نالوں کے کنارے پر بیٹھے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. قربان جاواں چوہدری صاحب تہاڈی معصومیت ہے. جی آپ کے سامنے سارا واقعات کو میں اپنی طرف سے کاٹ رہا ہوں کہ آپ صورتحال خراب ہے اور 3 مارچ کے صدمے، شوق، دھچکے اور سیاسی شکست کے بعد آج تک حکمران جماعت نے اپنی صفوں کو درست نہیں کیا. جو انہوں نے خرابیاں کی ہوئی ابھی ان پر انسسٹ کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کل ہے، پرسوں ہے، ترسوں ہے، غلط نتائج آنے ہی آنے ہیں. ویدر وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ لائک اٹ. بالکل صحیح ہے. تو آپ نے ایک دعائے خیر پڑھوائی ہے تو ایک اور دعائے خیر بھی پڑھوائی جا سکتی ہے. آپ تو دیکھ رہے ہیں. میں نے نہیں پڑھائی تھی، میرے سے آپ نے مڑ دی. میں نے صرف کہا تھا کہ اچھا وہ چلے دوسرے کسی نے خیر کی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے مریم صفدر صاحبہ کو بھی اس بات کی اطلاع ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے اور ان سے بالا بالا ہوگی. شہباز شریف صاحب باہر آ چکے ہیں، رہا ہو چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب رابطے میں آ چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور شہباز شریف صاحب رابطے میں آنے والے ہیں. تو مریم صفدر صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا. ذرا سنائیے گا جی کہ خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑی ہیں اس وقت، یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ خان صاحب کے 5 سال پورے کروانے پر بضد ہیں. سنائیے جی. ورنہ تو یہ 2 منٹ کا کام ہے. میں تو یہ چاہتی ہوں یہ 5 سال اپنے پورے کریں، ان کے پاس شہید بننے کا کوئی راستہ نہ ہو. 5 سال پورے کریں، ان کے پاس شہید بننے کا کوئی راستہ نہ ہو. تو چوہدری صاحب، جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی دوبارہ سے، یہ خاص طور پہ یہ جو JKT گروپ ہے، یہ بیلنس آف پاور ان کے پاس ہے، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. تو اس گروپ کے آنے کے بعد ان ہاؤس تبدیلی کو روک نہیں سکتے وزیر اعظم عمران خان یا عثمان بزدار صاحب. اگر ان ہاؤس تبدیلی رکی ہوئی ہے تو صرف اپوزیشن کے اندر آپس کے جو معاملات ہیں، اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ کوئی، یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جناب ان کی وجہ سے یا آپس میں. تو یہ جب بھی آن بورڈ ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے مریم صفدر صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ کیونکہ وہ نہیں ہیں، حمزہ شہباز شریف یہ آئیں گے یا کوئی بھی سیٹ اپ آئے گا تو مریم صفدر صاحبہ کو مزید اقتدار سے دور کر دے گا. اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہی سیٹ اپ چلتا رہے. جی. اور ان کو کچھ مل نہیں نہ رہا مریم کو، نہ نواز شریف بن سکتے ہیں نہ مریم بن سکتی ہیں. جب تک کہ ان کی سزائیں جو ہے اوور ٹرن نہ ہو جائیں، تبدیل نہ ہو جائیں، بری نہ ہو جائیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک 2023 کے ایک خاص مرحلے میں ایک خاص شخصیت جو ہے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوگی، جن کے بارے میں آج آپ کو سپلٹ سے ذرا بہتر ججمنٹ ملی ہے. تو اس کو آپ نے بات تو ساری کھول دی ہے، بات تو آپ نے ساری کھول دی ہے. تو وہ اس کا انتظار کریں گے. ہاں جی، ہاں وہ انتظار کریں گے. جلدی اس لیے نہیں ہے، لیکن الیکشن ان سے پہلے ہونا ہے. عام الیکشن بھی ان کے آنے سے پہلے ہونا ہے. اب آپ ذرا صابر شاکر صاحب، اگر آپ کی ملاقات ہو تو وزیر اعظم کو بتا دیں کہ ان کے وزیر، وزرائے اعلیٰ، گورنر، MNA، MPA، مشیر، جتنے لوگ ہیں وہ ان میں سے ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا جو چھاتی پر ہاتھ مار کے کہے کہ ہم کارکردگی سے 2.5-3 سال کی اس سے مطمئن ہیں، اور اگر آج الیکشن ہوں تو PTI جیت جائے گی.
آئی ایم سوری، دس از دی لیول آف ڈسکنٹینٹمنٹ، بد اعتمادی، غیر اطمینان بخش صورتحال کا یہ عالم ہے. پے در پے آپ بائی الیکشن ہار رہے ہیں. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جیسے آپ نے بھی کہا ان کی اکثریت جو ہے ڈاما ڈول ہے. اگر حتمی طور پر لوز نہیں کر گئے تو اس کو لوز کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا. یہ ابھی تک تو الہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں، ایم کیو ایم اور کاف لیگ اور دوسرے. نہیں اب تو میرا خیال ہے ابھی تو ان کا اندر ہی جو اپنی ڈی میں جو کھیل رہے ہیں نا، جی ایسا ہی ہے. ابھی تو اپنی ڈی وہی ابھی ان کے اوپر باری پڑ رہا ہے. اور ابھی تک ان کو، میرا یہ خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ ان کو خطرات اور خدشات کا جو ہم دیکھتے ہیں اور جو ہمارے اور آپ کے علم میں آ گئے ہیں وہ ان کو ادراک نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ہمارا کوئی متبادل نہیں ہے. ان کی ساری اصل میں وزیر اعظم عمران خان کی جو ٹوٹل بیس جس پہ کرتی ہیں، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ میرا ابھی تک الٹرنیٹو کوئی نہیں ہے، میرا متبادل کوئی نہیں ہے، اور میں ہی اسی لیے میں قابل قبول ہوں. نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی میرا متبادل نہیں ہو سکتے، بھٹو فیملی نہیں ہو سکتے. لیکن جیسا پولیٹکس میں بعض اوقات محمد خان جنیجہ صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب بن گئے، شوکت عزیز صاحب بن گئے، چودھری شجاعت صاحب بن گئے، تو پرویز اشرف صاحب بن گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب بن گئے. تو متبادل تو کسی وقت بھی، یہ متبادل ان کے اندر ہی بیٹھے ہیں، یہ کوئی باہر سے نہیں آنا. متبادل کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. صرف اتفاق کس دن ہو گیا، اب تو صرف یہ معاملہ ہے کہ اتفاق کس دن مخالفین آپس میں کس دن کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے، تو باقی وہ بکھرے ہوئے ہیں، ان کو صرف جوڑ توڑی کرنی ہے تھوڑی سی. اور ایک اور بھی شخصیت، سیاسی شخصیت، وہ خاموشی سے اسلام آباد آئے اور آ کے ملاقاتیں بھی کر کے گئے ہیں، اور سیاسی شخصیت ہے، ملاقاتیں کر کے گئے ہیں، اور ملاقاتوں کے بعد وہ چپ کر کے واپس چلے گئے. نہ انہوں نے کسی پروگرام میں شرکت کی، نہ انہوں نے کسی میڈیا پرسن سے رابطہ کیا، وہ بھی کچھ نہ کچھ کر کے گئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ادراک نہیں ہے، یہ سب اچھا ہے، یا پھر یہ سوچ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں پھر الیکشن کی طرف. وہ الیکشن تو اس کو سوٹ کرتا ہے جس کے بارے میں 10 میں سے 8 بندے گلیوں میں کہہ رہے ہوں کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ گیا بہتری کا. جی الیکشن تو وہ کراتا ہے وقت سے پہلے کہ مجھے جو پہلے سیٹیں ملی تھی اس سے یعنی 30-40% زیادہ ملیں گی. یہ وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اس صورتحال میں جب آپ ایک بھی بائی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، لوکل گورنمنٹ کے ادارے توڑ کے بیٹھے رہے، ان کو الیکشن نہ کرائے، اس کے بعد آپ کے بندے آج کل تو مطلب کوئی بندہ منہ میں زبان نہیں ڈال رہا، بعد میں آپ منت سماجت کر کے ان کو ڈیلیگیشن بنا کے منگوا لیں، مل لیں، تو اس سے کیا فائدہ ہے. ایک دفعہ دراڑ پڑ جائے تو اس کا پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے. جو یہ ابھی اسحاق خاکوانی صاحب جو مرضی کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو نقصان کرنا تھا کر دیا. سر اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ ہم میجورٹی ہیں، ہمارے ووٹ کی وجہ سے جب تک ہم چاہیں آپ وزیر اعظم ہیں، جب تک ہم چاہیں آپ وزیر اعلیٰ ہیں. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. مریم صفدر صاحبہ نے پیپلز پارٹی کو ایک سافٹ سا میسج دیا ہے، وہ بھی سنیے. پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے، میں اپنے اہداف کو اچھی طرح جانتی ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ میرے ایک اچھے تعلقات تھے، میں ایک حد سے زیادہ اس میں آگے نہیں جانا چاہتی، وہ میرا ہدف نہیں ہے. بلاول بھٹو پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کی گردان پھر پڑی. سنائیے جی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ میاں صاحب کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کے آئیں. انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا، وہاں سے مایوسی ہوئی کیونکہ برطانیہ کے جو انصاف ہے وہ بکتا نہیں ہے. نواز شریف اگر سیاسی میدان میں ہوگا، نہ سلیکٹڈ کی نہ سلیکٹرز کی ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. نواز شریف الحمدللہ پوری طرح سے پاکستان کی پولیٹکس میں شامل ہے.
جناب نواز شریف صاحب اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا، بریکنگ نیوز لے لیں، یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہیں، کن کو بیوقوف سمجھتی ہیں، حد ہے ان کی۔ اور برطانیہ نے کہا ہے کہ نواز شریف ہمارے قانون کے مطابق برطانیہ میں نہیں رہ سکتا، ہم اس کو آؤٹ آف آور لا، بیونڈ آور لا، اگینسٹ آور لا اس کو الاؤ کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے ایک اور بندے کو کیا ہوا ہے۔ تو وہی تو پھر بتا رہا ہوں نا کہ یہ حکومتوں کے مقاصد ہوتے ہیں، اسٹیٹس ملک جو ہیں انہوں نے اپنے مقاصد کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ پھر یہ اب یہ تو کل کہہ رہی تھی 31 دسمبر نہیں آئے گی عمران خان کی گورنمنٹ میں، کبھی 31 جنوری نہیں آئے گی، ہون ایک دم روڈ اٹھیا تو ہون 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے، ہون کی ہو گیا جی؟ ان کو شبہ ہے جو 5 سال پورے کرنے میں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی میسج دیا جائے، ارکان پارلیمان کو بھی میسج دیا جائے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتے، اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب یا بلاول کی جو ملاقات ہونی ہے انڈائریکٹ رابطے ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے درمیان انڈائریکٹ رابطے موجود، براہ راست رابطے ہونے ہیں، اور پیپلز پارٹی دوبارہ یہ چاہ رہی ہے کہ آئیں ہم وہاں سے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں، اور ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کھانا پکوان تیار ہے، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ تو مریم صفدر صاحبہ کو یہ شبہ ہے کہ کہیں شہباز شریف صاحب اس بات پہ ایگری نہ کر جائیں، کیونکہ پنجاب میں اگر چینج آتی ہے تو ان کو کچھ نہیں ملنا، کوئی تگڑا وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے، کوئی قومی حکومت یا ملٹیپل گورنمنٹ بن سکتی ہے، مخلوط زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے وہ اس وقت جو کہ کمزور، پھر مرکز میں بھی ایک اور حکومت بن سکتی ہے، کوئی وزیر اعظم ایسا آ سکتا ہے جس کے ساتھ سارے مل جائیں، تو ان کو تو یہ شبہ ہے۔ شاکر صاحب جی میری عرض ہے کہ ابھی اس لمحے تک میری جو اطلاعات ہیں، اسیسمنٹ ہے، خواہشات ہے، جو کہنا کہہ لے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک ایماندار وزیر اعظم ملا ہے وہ اپنی ایمانداری جو ہے اس کو پاکستان کے آخری کونے تک لے کے جائے، تھرو آؤٹ، جی آخری کونے تک، بالکل صحیح، اور وہ اس کے ثمرات عام آدمی کو ملے، پیریڈ۔ اگر آپ بضد رہیں گے، تو پھر کسی نے رشتہ داری تو کی نہیں ہوتی جی، کل اور آئیں گے مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے۔ چلیں پھر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اور خبریں بھی۔ ویلکم بیک ناظرین، کرونا کی صورتحال دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اب الارمنگ ہے جی، اور آج DGI-SPR نے بھی اس بارے میں خاص طور پہ گفتگو کی، اور پورے ملک میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، فوج اس وقت میدان میں ہے اور اپنی خدمات سول انتظامیہ کے حوالے کی ہوئی ہیں کیونکہ لوگ SOPs پر عمل نہیں کر رہے۔ DGI-SPR نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ وبا کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی حفاظت، صحت عامہ کے تحفظ کے لیے وفاقی حکومت کے احکامات کے مطابق ملک بھر میں پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت سول اداروں کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے۔ آزمائش کی اس کڑی میں پاکستان آرمی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام کی صحت اور حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی اور ملک کے طول و عرض میں ہر کونے تک پہنچ کر عوام کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ آج صبح 6 بجے سے ملک کے طول و عرض میں ہر ضلع کی سطح پر آرمی ٹروپس سول اداروں کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ نیکسٹ سنائیے گا جی۔ پاکستان آرمی ایمرجنسی رسپونڈرز کے طور پر وبا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور معاونت کرے گی۔ ملک بھر میں ہر ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کی سطح پر ایک ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ تمام ڈویژنز کی سطح پر اس ٹیم کی سربراہی بریگیڈیئر رینک کے آفیسرز کریں گے۔ ہر ضلع کی سطح پر لیفٹیننٹ کرنل کی سربراہی میں آرمی ٹروپس سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان آرمی ٹروپس کی تعیناتی کا بنیادی مقصد سول حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی معاونت ہے۔ پاکستان آرمی نے اس ڈپلائمنٹ کے دوران بھی
पिछली मरतबा की तरह किसी किस्म का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस क्लेम ना करने का फैसला किया है। जी चौधरी साहब, ये आपने अभी नवाज शरीफ का एक ट्वीट देखा होगा कि जी वो हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है, यानी उनको वहाँ मतलब बैठ के ज़्यादा फिक्र होगी आवाम की। ओ भाई, अभी तक तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की कोरोना के मुकाबले में जो जंग है वो कामयाब रही है, और जो हिंदुस्तान में कहराम और कोहराम और क़यामत आई हुई है, अल्लाह की पनाह। और ये पता नहीं क्या वहाँ, ये मैंने कहा कि ये आउटलैंडिश हवाई बातें करते हैं। कोई काम तो काम देंगे तो फिर वो करेंगे ना। कौम की खिदमत करना चाहते तो वापस ले ली। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।